إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء حواء العالم العقلية صورة النفس الكلية بزعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله. صلوات على محمد وآل محمد. مجلس اس بی بی کی ہے کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گواہی ہے کہ انہا صدیقۃ شہیدہ، کہ وہ صدیقہ بھی تھیں اور شہیدہ بھی. یعنی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر، آسمان سے نیچے زمین سے اوپر، ان سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں، اور اس پوری کائنات میں ان سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں. لہذا وہ صدیقہ بھی ہیں، اور وہ خاص طور پر امام علیہ السلام نے ان کے لیے صفت استعمال کی کہ انہا صدیقۃ شہیدہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سچ بولنے والی ہیں اور شہیدہ ہیں. یہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، اس کا ترجمہ اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اردو زبان کی یہ کمزوری ہے، یا کسی بھی زبان میں یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ صداقت زہرا کو بیان کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ صداقت کا ایک معیار یہ ہوتا ہے. ٹروتھفلنس کسے کہتے ہیں؟ آپ سے آج کو پوچھے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ کہیں جی مجلس ہو رہی ہے، یہ سچ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا سچ ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اس سے زیادہ ہم سے چاہا بھی نہیں گیا، اس سے زیادہ ہماری وسعت میں نہیں ہے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے یا نہیں. آپ کہیں مجلس جی ہو رہی ہے، یہ آپ نے سچ کہہ دیا. اس سے زیادہ انسانی وسعت میں نہیں ہے. لیکن کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو اور آپ کہیں مجلس ہو رہی ہے اور مجلس ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک جگہ جو ایک شے نہ ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ یہ ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، تو صدیقہ کبریٰ کا جو سچ ہے وہ یہ نہیں کہ واقعے کی خبر دے رہی ہیں، تو فقط یہ کہ وہ صدیقہ ہیں. ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کن فیکون کا ایسا مظہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ درزی آنے والا ہے تو رضوان جنت آئے گا. یہ ہے صدیقہ کا سچ. تو یہ ہے بی بی کا سچ کہ جب وہ یہ کہیں کہ یہ ہوگا تو وہ واقع ہوگا. یہ ہے صداقت صدیقہ کبریٰ کہ ان کے الفاظ عالم کن فکا میں اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی ایک تاثیر ہے. اور اس خاطر ہے کہ خود جو اس پر کافی گفتگو کی ہے علماء نے اپنی کتابوں میں بالخصوص، کہ جو بضعۃ الرسول ہے بی بی، تو بضعۃ الرسول حضور صادق اور امین تو انہیں مشرک بھی کہتے تھے، اور
بیعت الرسول کا مطلب کیا ہے؟ بیعت الرسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا قول بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے۔ ان کا جو قول ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، مستورات کے لیے بھی ہے، لیکن بہت سارے افعال مردوں کے لیے الگ ہے، مستورات کے لیے الگ ہے۔ لہذا کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے، کسی ایسی مستور کی ضرورت ہے کہ جب وہ کوئی عمل انجام دیں تو ان کا عمل انجام دینا وہ ویسا ہو کہ گویا جیسے رسول اللہ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اتنا آپ ٹرسٹ کر سکیں جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ یہ ہے بیعت الرسول۔ فاطمہ کا ہر عمل ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا عمل، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام رکھا تو اس میں ایک زندگی کا گوشہ خالی رہ گیا۔ دیکھیں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ایک عورت بحیثیت بیٹی، وہ ہے تمہید زندگی۔ ماں جب وہ بن جاتی ہے وہ ہے نتیجہ زندگی، اور جب وہ زوجہ ہوتی ہے وہ ہے اصل زندگی۔ حضرت مریم کی زندگی میں جو اصل زندگی کا گوشہ ہے وہ خالی ہے، وہ کسی کی زوجہ نہیں ہے، وہ بیٹی ہیں، وہ ماں ہیں، لیکن زوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے مثال ضرور بنایا، لیکن سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کو بنایا۔ بات باز ہے، کیونکہ جو بیوی کی زندگی میں جو اصل زندگی ہے بطور زوجہ، کہ علی جی ابی طالب کہیں کہ میں نے تسلیم خدا ہونے میں فاطمہ کو بہت مددگار پایا۔ جب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تسلیم ہوں، اس تسلیم خدا ہونے میں نے فاطمہ کو مددگار پایا۔ یہ جو معمولاً ہمارا ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمہ لفظی طور پر تو صحیح بھی ہے کہ میں نے اطاعت خداوندی میں فاطمہ زہرا کو بہترین مددگار پایا، تو اس کا مطلب اطاعت خداوندی کو اپنے اور آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا کہ مثلا اگر ہم فجر پہ نہ اٹھ رہے ہوں تو ہماری بیوی اٹھا رہی ہوں، تو میں نے اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ علی کی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ کہیں کہ میں نے عبادت خداوندی میں فاطمہ کو مددگار پایا۔ یہ ہے علی کی، یہ ہے فاطمہ۔ لہٰذا چونکہ بیعت الرسول ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم لبعض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن میں آیت نازل کی کہ اے ایمان والوں ایسے نہیں پکارو رسول اللہ کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بعض لوگوں کو تمیز بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ کو کیسے پکاریں۔ قرآن مفروضوں پہ تو بات کرتا نہیں، ازمپشنز پہ تو بات ہوتی نہیں، پکارا ہوگا کسی ایسے نے کہ جو شان رسالت سے واقف نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ خبردار ایسے نہیں پکارنا ہمارے رسول کو جیسے تم عام ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم اس آیت کے نزول کے بعد جب بی بی فاطمہ سلام اللہ کے بعد تشریف لے گئے تو اس وقت بی بی نے سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور کا قلب مضطرب ہو گیا اور فرمایا کہ آپ نے مجھے السلام علیکم یا ابدا کہہ کے کیوں نہیں سلام کیا جیسے آپ ہمیشہ سلام کرتی ہیں؟ کہ بابا چونکہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، چونکہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم عام رشتوں کی طرح نہیں پکارے رسول کو، وما محمد الا رسول، محمد صرف ہمارا رسول ہے لہذا رسول کہہ کے مخاطب کرو۔ تو جانتے ہیں حضور مضطرب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ اے فاطمہ یہ آیت غیروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ لیکن بہت مختصر سی مجھے بات کرنی ہے، مجلس دن میں ہو چکی ہے مکمل، مجھے چند لمحے بات کرنی ہے، ذکر ثواب، ذکر فضائل و مصائب زہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ ثواب حاصل ہو جائے اور جتنا ہو سکے ذاکرین میں اور ذکر سننے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ تو بہت مختصر سا کلام ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے آیت نہیں، یہ غیروں کے لیے آیت ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ قولی یا ابتا، آپ مجھے اسی طرح سے کہیے کہ اے بابا جان، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ جب آپ مجھے بابا کہہ کے مخاطب کرتی ہیں تو میرا قلب زندہ ہو جاتا ہے، رسالت کا قلب۔ سبحان اللہ، عجب منزل، یہ ہے بیعت الرسول کی منزل۔ بات باز ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں ایک یا دو یا چند جملوں میں اس کو خلاصہ کرنا چاہیں کہ اسوہ حسنہ ہے جیسے رسول اللہ، ویسے ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اسوہ حسنہ ہے بلا شک اور بلا ریب۔ تو تین اس کی منزلیں، کوئی بھی یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان کامل ہے، اس کے تین تعلق جب تک ٹھیک نہ ہو تو وہ انسان کامل بن نہیں سکتا۔
ایک آپ کا ہے خدا سے رابطہ، ایک ہے خود سے رابطہ، ایک ہے لوگوں سے رابطہ۔ جب یہ تینوں رابطے اپنے کمال اور عروج پر پہنچ جائیں تو انسان کامل ہوتا ہے، اور جب یہ عصمت کے درجے پر ہو تو امام معصوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا خدا سے رابطہ، آپ کا خود اپنے آپ سے رابطہ، اور آپ کا لوگوں سے رابطہ، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو خدا سے کیا رابطہ ہے؟ آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی حیات طیبہ ملاحظہ فرمائیے کہ خدا سے وہ رابطہ ہے کہ عرض کیا کہ قلبوں میں ورم آ جائے، بی بی عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، اور راکعہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، قائمہ ہے، مصلی ہیں، بی بی کے القاب میں سے۔ بی بی کا خدا سے رابطہ ہے۔ بی بی کا خود اپنے آپ سے جو تعلق ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ بی بی دعا بھی جب فرماتی ہیں تو ساری رات دوسروں کے لیے دعا فرماتی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی، گھر والوں کے لیے کوئی دعا نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق، اس کے بعد گھر والوں کا حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ لینا اور پڑھ لینا اور سن لینا آسان ہے، لیکن بہرحال مقام عمل میں لانا یہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی منزل ہے۔ اور پھر بی بی کا لوگوں سے جو تعلق ہے، اچھا لوگوں سے تعلق کو بھی آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ خانوادگی تعلق، آپ کا اپنے گھر والوں سے، عزیزوں اقربا سے تعلق ہے۔ پھر ایک پوری تفصیل ہے کہ دشمن سے کیا تعلق ہے آپ کا، اور دشمن کو کیسے برتا ہے آپ نے، یعنی دشمنی برتنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس میں بھی للہیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ نماز پڑھی ہے، کہ نماز تو جنت حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ کہ روزہ رکھا، کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے رکھا ہے۔ صدقہ دیا، کہ وہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ پروردگار پھر کون سا ایسا عمل ہے جو تیرے لیے؟ کہ میرے لیے کبھی محبت کی اور میرے لیے بغض رکھا ہے کسی سے؟ یہ میرے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی الدین الا الحب والبغض، دین کے حب اور بغض کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ آپ کا فقط اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا، یہ وہ عمل ہے جو فقط اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ باقی عبادتیں وہ بھی، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ جنت کے لیے عبادت ہے، شرک نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے شرک نہیں ہے۔ ہماری یہی اوقات اور یہی حیثیت ہے کہ ہم اسی لیے عبادت کریں گے، ورنہ فجر کی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں آ جائے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، نہ جنت ملنے والی نہ جہنم سے بچنے والے، پھر دیکھیں ابھی جب شریعت واضح ہے تب پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر اگر کچھ بھی نہ ہو تو کون پڑھنے والا ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا، ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک۔ علی نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، فسجدتک، لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ جو خدا کی عبادت کی اہلیت پہ بات کرے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس کے معبود ہونے پر جو بات کرے۔ تو بہرحال ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں ایسا، تو لیکن کاش یہ صفت آ سکے ہم میں کہ محبت کیجئے اللہ کی خاطر، اگر دشمنی بھی ہے اللہ کی خاطر۔ اگر بغض یا دشمنی کی بھی کوئی حد ہو جائے اور اللہ کی خاطر ہو تو اس میں تقویٰ رہے گا۔ اب میں چونکہ 2 دن سے خاندانی معاملات اور خانوادگی امور پہ بات کر چکا، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اگر کہیں پر کوئی تنازع بھی ہے اور تقویٰ موجود ہے تو اس میں شرافت رہتی ہے، للہیت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بعد میں جا کر کوئی سیپریشن یا ڈیورس بھی ہے تب بھی اس میں تقویٰ ہے، للہیت۔ ورنہ اگر آپ تقویٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو درمیان سے نکال دیجیے تو پھر زندگی کے بہت سارے معاملات بڑے مشکل۔ کئی دفعہ یہ ہے کہ آپ آرگومنٹ لوز کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی خاطر لوز کر جاتے ہیں، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ زندگی کے معاملات چلتے رہیں اچھی طرح۔ تو آپ نے شاید اس وقت اس بحث کو آپ ہار گئے، لیکن قرب خدا کو جیت گئے۔ جہاں تقویٰ ہے وہاں پر نگاہ فقط اس بات پر نہیں ہے کہ میں زیر کر دوں گا کسی کو، میں چپ کروا دوں گا کسی کو، نگاہ اس بات پر ہے کہ میرا اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ امیر المومنین علیہ السلام یہ تمام تر ظلم ہوتے ہوئے خاموش رہے، للہیت ہے، کیا بات ہے، اللہ کے لیے، خدا کی قسم، ورنہ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں۔ امیر المومنین، ابھی میں تھوڑا سا دور ہوں، مزل مسائل سے فضائل کا قصہ مجھے پڑھنا ہے، لیکن آپ غور کیجیے گا امیر المومنین کتنے مظلوم ہیں اور کیا صبر کی منزل ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے عام معافی کا اعلان کیا،
اس میں وہ حبشی بھی تھا کہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ان کا سینہ چاک کیا تھا اور کلیجہ نکال کر دیا تھا ہندا کو، وہ حبشی بھی تھا۔ عام معافی کا اعلان ہو گیا تو اس کے لیے بھی معافی ہو گئی۔ حضور مکرم نے اس سے یہ کہا کہ معافی تو ہو گئی ہے، تجھے دنیا کے امر کا معاملہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے، اب کوئی قصاص نہیں ہوگا، لیکن میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے، لہذا تو مکہ میں نہ رہے اور مدینہ میں نہ چلا جا۔ یہاں علماء کرام نے ایک جملہ لکھا ہے کہ حضور مکرم حضرت حمزہ کے قاتل کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے نہیں دیکھ پاتے تھے، اور علی بن ابی طالب نے زہرا کے قاتلوں کو 25 سال اپنے سامنے دیکھا، 25 سال اپنے سامنے دیکھا۔ یہ صبر کی منزل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین خلفس کو سامنے دیکھیں، خالد بن ولید کو سامنے دیکھیں، مغیرہ کو سامنے دیکھیں، اور ان سب کے ان نام نہاد سرداروں کو جو لے کر آئے تھے انہیں سامنے دیکھیں، 25 سال تک سامنے دیکھیں اور صبر کریں۔ رسول اللہ حضرت حمزہ کے قاتل کو نہیں دیکھ پائے تھے، بہت سخت، لیکن مولا علی بی بی فاطمہ کے قاتلوں کو دیکھیں اور رسول اللہ سے کیا وہ وعدہ نبھائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوت کیا ہے؟ یہ ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو امیر المومنین نے اپنے اس عظیم الشان مقام پر یہ کر کے بتلایا، ہم سے توقع رکھی گئی دیکھو تم اپنے تعلقات میں اس کا خیال رکھو اللہ کی خاطر۔ بات واضح؟ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اختتام پر ہم نے ان مجالس میں کہ جو آپ کے سامنے ایام فاطمیہ میں ہوتی رہیں، مختلف مومنین کے گھروں پر بھی اور پنجتن سوسائٹی وکٹوریا میں، یہ سہ روزہ مجالس میں، اس کے علاوہ شب جمعہ کی مجالس میں، قرآن و حدیث سے جتنا میرے لیے امکان میں تھا آپ کی خدمت میں بات کی گئی۔ چاہتا یہ ہوں کہ ایک فقیہ بزرگ حضرت آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی، ان کی زبان سے آپ کو انہوں نے جو کچھ لکھا حضرت سید کونین کے بارے میں اشعار کی صورت میں آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جیسا کوئی انسان شاعری کر رہا ہوتا ہے، اس میں چونکہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے تو ہم کوشش تو کرتے ہیں مدح کرنے کی، عقیدت کے اظہار کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے دماغ میں شبہ آئے کہ کہیں کوئی مبالغہ ہو گیا ہے، کہیں کوئی بات صحیح کہی گئی یا نہیں کہی گئی، اس لیے فقیہ بزرگ۔ اچھا، یہ وہ محمد حسین غروی اصفہانی ہے، 1361 میں ان کی وفات ہو گئی، آج 1444 ہجری ہے، تو تقریباً 83 ایئرس پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ آخوند خراسانی، جن کی کتاب کفایہ جو حوزہ علمیہ میں آج تک پڑھائی جاتی ہے، آخوند خراسانی کے شاگرد ہیں یہ، اور آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں۔ آیت اللہ مرزا نایانی کی وفات کے بعد ان کی مرجعیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے ان کا نام آپ سرچ کریں گے گوگل پہ مثال کے طور پر تو مشہور ان کا نام آیت اللہ کمپانی کے نام سے، کمپانی وہی کمپنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے انٹرسٹنگلی، چونکہ ان کے والد صاحب بہت بڑے تاجر تھے اور کازمین میں ان کا بہت بڑا بزنس تھا ان کے والد کا، اور ان کے والد بہت حد تک ان سے اصرار کرتے تھے کہ آپ میرے بزنس میں شامل ہوں، اور انہوں نے مولا باب الحوائج کے حرم میں جا کر دعائیں کر کر کے اپنے والد صاحب کے دل کو گویا راضی کیا کہ مجھے آپ جانے دیں نجف اشرف حوزہ علمیہ کی تعلیم کے لیے، اور دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے والد صاحب دل سے راضی ہو گئے۔ اس لیے کہ والد دل سے راضی نہ ہو نجف اشرف جا کے پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی والدین راضی نہ ہو نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، پہلے والدین کو راضی کیجیے۔ تو نجف اشرف کہتے ہیں کہ میں والد صاحب کو راضی کر کے گیا اور میں نے اس کے لیے بہت دعائیں مانگی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں، تو چونکہ ان کے والد صاحب کا بہت بڑا بزنس تھا اور ان کی کمپنی ایک بہت مشہور تھی، تو ان کے بیٹے محمد حسین غروی اصفہانی، غروی کہتے ہیں نجفی کو، اور ایکچولی اصفہان سے ان کا تعلق ہے، فور فادرز، تو ان کے والد صاحب کی کمپنی کی وجہ سے وہ کمپنی والے کا بیٹا، تو آیت اللہ کمپانی ان کا نام مشہور ہو گیا۔ جبکہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ اتنے خوش نہیں تھے اس بات پر کہ انہیں آیت اللہ کمپانی کہا جائے، وہ اس بات پہ راضی تھے کہ انہیں غروی کہا جائے، نجفی۔ لیکن میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں گے تو ان کا نام آیت اللہ کمپانی کے نام سے نکلے گا، محمد حسین غروی اصفہانی کے نام سے نہیں نکلے گا۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیکھیں توفیق ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب بھی ان کے لیے اپنے طور پر اچھا ہی چاہتے ہوں گے، لیکن شاید وہ دنیا کے کچھ معاملات میں کچھ اچھا بن جاتا معاملہ۔ آج محمد حسین غروی اصفہانی کا نام جو حوزہ علمیہ قم جاتے ہیں اور نجف جاتے ہیں، وہ واقع میں اس بات سے کہ اگر تسلسل میں محمد
حسین غروی اصفہانی کا نام آپ نکال دیجئے تو ایک بے انتہا بڑا خلا ہے درمیان میں، اور ان کے احسانات جو آج تک جاری و ساری ہیں. تو بہت کچھ ہے کہ جو اس وقت بیان ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس مجلس کے حد تک میں اتنا اکتفا کرتا ہوں. ان کا ایک کلام بھی ہے جو دیوان کمپانی ہی کے نام سے شائع ہوا. اس میں ایک نظم ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں. اچھا، جو آیت اللہ خوئی کا استاد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے خیال میں اتنا تعارف کافی ہے بزرگوں کے لیے. آیت اللہ خوئی جیسا مرجع تقلید شاید نجف اشرف کی ہسٹری میں میری اتنی بساط نہیں کہ میں کہوں کہ نہ گزرا ہو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید بہت کم نظیر ہو جن کا اثر آج تک جاری ہے. آیت اللہ خوئی کا اثر آج تک جاری ہے نجف کے حوزے علمیہ میں. اور آج اس وقت جتنے بھی مرجع تقلید ہیں آن ٹاپ آف دا ورلڈ، آیت اللہ سکستانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، مرحوم ابھی ہوئے آیت اللہ سید الحکیم، آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مرزا جاوید تبریزی، سب کے سب شاگرد آیت اللہ خوئی کے. سب، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو شاگرد آیت اللہ خوئی نہ ہو، سب کے سب. تو ایک عظیم فوق العادہ شخصیت ہے. ان کے استاد ہیں محمد غروی اصفہانی. میں نے منتخب کیے کچھ مصرے، ورنہ نظم طولانی ہے. ناطق مرا مگر روح القدس کند مدد، جب میرے ناطقے کو روح القدس سے مدد نصیب ہو جائے تاکہ ثنائے حضرت سیدۃ النساء کند، تب میں اس قابل ہوں گا کہ سیدۃ النساء العالمین کی کچھ ثنا کروں. یہاں سے انہوں نے نظم کا آغاز کیا. ناطق مرا مگر روح القدس کند مدد، یہ روح وہی ہے کہ جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور حقیقت شب قدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا اس لفظ سے انہوں نے آغاز کیا، ناطق مرا مگر روح القدس کند مدد تاکہ ثنائے حضرت سیدۃ النساء کند. فیض نخست و خاتم نور جمال فاطمہ. فیض نخست کہتے ہیں جہاں سے، نخست کہتے ہیں اول، فیض اول اور نور اول، جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیض کا آغاز کیا. فیض نخست و خاتم، اور جو فیض آخر ہے اللہ کا، فیض نخست و خاتم نور جمال فاطمہ. فیض نخست بھی فاطمہ ہے، قیامت کا فیض آخر بھی فاطمہ ہے. روایت پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. ہاں، اس کائنات کا پہلا فیض بھی فاطمہ ہے، کیا بات ہے، اور قیامت میں جو آخری فیض ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اس کی مخلوق پر، وہ بھی فاطمہ ہے. چشم دل ار نظارے در مبدأ و منتہا کنت. ایک کہتے ہیں مبدأ، ایک کہتے ہیں منتہا. یہ دو الفاظ ہیں. مبدأ کہتے ہیں کائنات کا آغاز، منتہا کائنات کا اینڈ. اگر آپ کہتے ہیں کہ چشم دل سے دیکھیں مبدأ کو اور منتہا کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فیض نخست بھی فاطمہ ہے، کیا بات ہے، اور فیض آخر بھی حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اب یہ کوئی عام شاعر نہیں لکھ رہا. آپ جانتے ہیں، اچھا یہ فارسی زبان سے واقفیت رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ خود یہ فارسی بھی عام فارسی نہیں ہے، یعنی ثقیل فارسی ہے بہت، جس میں بہت کچھ عرفانی اصطلاحات کا استعمال ہے. مثلا مبدأ ہے، مثلا منتہا ہے، فیض نخست ہے. پھر کہتے ہیں کہ بسملے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اس کا شارٹ فارم ہے بسملے صحیفہ فضل و کمال معرفت. اگر تمہیں فضل و کمال معرفت فاطمہ سمجھنا ہو تو اس آیت کو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلا مصرع ہے. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل و کمال معرفت فاطمہ ہے. یعنی کیا؟ بلکہ کہیں تجلی از نقطہ تحت با کنت. بسم اللہ کے با کا نقطہ کون ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل و کمال معرفت فاطمہ ہے، اس لیے کہ جو نقطہ تحت با ہے علی بن ابی طالب، فاطمہ کی تجلی اس نقطے سے ظاہر ہوتی ہے عالمین پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہمسر نہ ہوتا. اللہم صلی علی محمد. بس یہ چند میں صرف بات ختم ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں دائرہ شہود را نقطہ ملتقی بود، کہ سیدہ کے شہود کا دائرہ پتہ ہے ملتقی، ملاقات اس کی کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں واجب اور امکان کی حد ہے، وہاں پر
ملاقات ہوتی ہے سیدہ کے کمال کی. امکان کی جو آخری حد ہے پھر واجب کی حد ہے. واجب کیا تو صرف اللہ کے لیے. امکان کی جو آخری حد ہے دائرہ شہود را نقطۂ ملتقی بول. اب جب جس کی آخری حد وہ ہے جہاں امکان ہے بس اس کے بعد پھر وجود, تو اس سے کوئی چیز مخفی ہے کیا؟ کوئی چیز مخفی نہیں ہے نا. لہٰذا کہتے ہیں بلکہ سزت کے دعوے لو کشف الغطاء کنت. چونکہ سیدہ کی وہ حد ہے کہ جہاں امکان کی آخری حد ہے تو سزاوار ہے کہ جیسے علی بن ابی طالب نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر علی کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. سزاوار ہے کہ فاطمہ زہرا یہ دعویٰ کریں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اس لیے کہ جو امکان کی آخری حد ہے وہ ہے فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو ظاہر ہے چونکہ شاعری میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بضع سید بشر, سید البشر کی بضع ہے, ام ائمہ غرر, اور تمام فضیلتوں والے امام کی ماں ہے. کیس جزء کے ہم سری با شہلا فتح کنت. تو چونکہ بضع سید بشر ہیں اور تمام فضیلت والے ائمہ کی ماں ہیں تو اب کون ہے فاطمہ کے علاوہ کہ جو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی ہمسری کر سکے؟ اور سوائے فاطمہ زہرا کے اور کوئی نہیں. تو سبحان اللہ. آخری دو میں سے سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. وہی وہ نبوتش نسب, وہی اور نبوت ان کا نسب ہے. جود و فتوتش حسب, اور جود و سخاوت ان کا حسب ہے. وہی اور نبوت نسب ہے, جود و سخاوت حسب ہے. پھر کہتے ہیں کہ قصہائے از مروتش سورہ حل عطا کنت. کہتے ہیں کہ نسب اس بیوی کا ہے وہی اور نبوت, حسب اس بیوی کا ہے جود و سخاوت. تو اب حسب اس مقام پر ہے اور وہی اور نبوت کا تعلق اس مقام پر ہے کہ قصہائے مروتش سورہ حل عطا کنت, کہ جس کی مروت کا قصہ سورہ حل عطا ہے, فاطمہ کی مروت کا. اگر سیدہ سلام علیہا مروت دکھائیں تو سورہ حل عطا کی 18 آیتیں نازل ہیں. پھر ان کا تخلص ہے مفتقرہ یعنی فقیر. مفتقرہ متاب رو از در او بہی سو, اے مفتقر اے فقیر تم اس در کو چھوڑ کر اب کسی اور کے در پہ نہ جاؤ. کیوں؟ زیان کے مس سے وجود رہ فضع طلا کند, کہ جس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ جس گھر کی فضہ اگر خاک کو مس کرے تو وہ سونا ہو جائے. فضہ چاندی کو کہتے ہیں. جس گھر کی فضہ کا عالم یہ ہو, فضہ چاندی کو کہتے ہیں, جس گھر کی فضہ کا عالم یہ ہو کہ وہ مس کرے خاک کو تو وہ طلا ہو جائے. تو اے فقیر اس در کو چھوڑ کر پھر کہیں اور جانا کیا ہے؟ جہاں کی فضہ یا اللہ, جہاں کی چاندی اگر مس ہو جائے خاک سے تو وہ سونا ہو جائے, خاک کو سونا کر دے. تو عزیزان گرامی بس یہ تو وہ ذکر ہے کہ من اجلس مجلسا یحیی فیہ امرنا. امام نے فرمایا کہ جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو کہ جہاں ہمارا امر زندہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہیں. تو تعجب کی بات یہ ہے, ابھی میں نے فارسی کا اشعار پڑھے اور ساتھ میں ترجمہ بھی کر دیا, آپ نے اس کو محسوس بھی کیا, لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا من جلس مجلسا, جو بیٹھ جائے ایک ایسی مجلس میں جہاں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو. یہ نہیں فرمایا کہ وہ سمجھ بھی رہا ہو, اگر بیٹھا ہوا ہے خالی اس مجلس میں. یعنی اگر پرشین لینگویج میں ایک مجلس ہو رہی ہے, آپ حرم امام رضا علیہ السلام میں ایک مجلس ادا ہو رہی تھی فارسی زبان میں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, جا کے بیٹھ گئے اس لیے کہ امام کا ذکر تھا. امام نے کہا تم ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں ہمارا امر زندہ ہو رہا تھا, پھر اللہ تمہارے دل کو زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہیں. آپ کربلا مولا گئے, عربی زبان میں ایک مجلس ہو رہی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مولا کا یا حسین کہا جا رہا ہے, بیٹھ کر. یہ مقام کا احترام ہے, بات واضح. تو اللہ عز و جل ہمیں توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی بس میں بار بار دست ادب جوڑ کر یہ عرض کرتا رہا کہ ان فضائل کو سن کر اپنی معرفت میں اضافہ بھی کریں
اور تولا کا ایک درجہ، ایک ہے قلب، ایک ہے لسان، ایک ہے ہاتھ، حدیث کے مطابق. تو اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کریں، اور سب سے بہترین اظہار اس کا کرم ہے. ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو ہے. ایک ہے دفاع ولایت، وہ ہر مقام پر ہے. ایک ہے جو امور خانہ داری ہے، بہت ضروری ہیں. اور ایک بزرگ عالم تھے، انہوں نے ایک بات کہی، ابھی اس وقت ذہن میں آ رہی ہے. مفاتیح الجنان آپ میں سے کس نے نہیں دیکھی بھی؟ جب مفاتیح الجنان میں کیا ہے، کچھ دعائیں ہیں، کچھ اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، ان کا ثواب لکھا ہوا ہے. تو آیت اللہ تھے وہ خود بھی، انہوں نے بات کہی کہ مفاتیح الجنان کی جلد نمبر 2 بھی ہونی چاہیے. تو مفاتیح الجنان جلد نمبر 2 میں کیا لکھیں قبلہ؟ انہوں نے کہا کہ جلد نمبر 2 میں ہونا چاہیے کہ مثلا کسی کو قرض دینے کا کیا ثواب ہے، مثال کے طور پر کسی کو پانی پلانے کا کیا ثواب ہے. خالی دعاؤں کا ثواب نہیں، خالی تسبیح کا ثواب نہیں، خالی جاگ جا کر اعمال کرنے کا ثواب نہیں، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا کیا ثواب ہے. ہاں، یہ مفاتیح الجنان جلد نمبر 2 بھی ہونی چاہیے، جس میں اس تفصیل کا بیان ہو. ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر اور زوجہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی قدم بڑھائے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ صلح کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے، قدم بڑھائے تو ویسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں شہادت کے لیے اس نے قدم بڑھایا ہے، قدم قدم پر حج اور عمرے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سے. تو اگر کوئی اور کوشش کرے تو یہ ثواب ہے، تو اگر ہم خود کوشش کر لیں اپنے گھر میں تو پھر کتنا ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی کبھی ایک صبر کرنا یقین جانیے گا کہ آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہے. کیا بات ہے، یہ جملہ پہنچا اب تک میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی ایک خاموشی، ایک جگہ صبر کر جانا، ایک جگہ اپنے نفس سے گزر جانا، وہ شب قدر کے سارے اعمال سے افضل ہے. سبحان اللہ. بات واضح؟ تو انشاءاللہ خاص طور پر چونکہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے یہ زیادہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجال قوامون علی النساء، تو چونکہ مردوں کو بہرحال ایک حاکمیت عطا کی اور ولایت عطا کی، تو جس کے پاس ولایت ہے اس کی ڈیوٹی بھی ہے، اور اس کے پاس ایک پریولیج بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن رسپانسبلٹی بھی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں محشور فرمائے تو ہمیں غلامان سیدہ میں محشور فرمائے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت، آج جو گفتگو ہوئی میں چاہتا تھا کہ اب تک کی جتنی گفتگو ہے اس سے کچھ اور باتیں بھی آ جائیں جو اب تک بیان نہیں ہوئی. تو ایک اور جملہ سن لیجیے گا جو اب میں ان ایام فاطمیہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور اب تک بلکہ شاید دنیا میں سے کہیں بھی نہیں پڑھا، ان ایام فاطمیہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں. وہ یہ کہ ایک عالم دین جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، لیکن اچھے عارف تھے، اگر فاطمی ان کا نام ہے، میں نے ان کی کتابیں بھی بہت پڑھی، ان کی مجالس بھی کچھ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. عارف فقیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی رسائی بچی ہے یا نہیں بچی، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا بچی ہے یا نہیں بچی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی اس بات پر سوچ رہا ہے اور فکر مند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی آبرو بچی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت زہرا سلام اللہ علیہ اب تک باقی ہے یا نہیں. اگر وہ حضرت زہرا کے حب کو محسوس کرے اپنے دل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا ہے. یہ بات، یہ جملہ واضح ہوا. اس لیے کہ اگر اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہوتا تو محبت زہرا باقی نہ بچی ہوتی، اس لیے کہ زہرا کی رضا میں خدا کی رضا ہے. آپ کے دل میں اگر محبت زہرا سلام اللہ علیہ باقی ہے، جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کے بعد بھی، تو اللہ نے موقع بھی، آخری موقع گویا عطا کیا ہوا ہے. آخری موقع سمجھ لیجیے، یعنی جب تک کہ محبت زہرا ہے تو وہ موقع اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کی سب سے آسان ترین مثال حضرت حور علیہ السلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سب سے سامنے اور آسان ترین مثال حضرت حور علیہ السلام ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو روکا ہے، انہیں لے کر آئے کربلا، جب پانی بند کیا ہے تو اس میں بھی شریک ہے ساتھ میں. سب کچھ ہونے کے بعد کہ اللہ نے بھی بارگاہ سے نکال دیا یا باقی ہے اور کم، تو یہ دیکھیں کہ محبت زہرا ہے یا نہیں. چونکہ محبت زہرا ہے لہٰذا بھی امکان ہے، اور زہرا کے فرزند نے ہاتھ تھام لیا. اتنی اہم چیز ہے یہ، سبحان اللہ، کہ ارے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر عزت اور آبرو کیا، ان کے بچے حسین کے نام پر ہم آبرو مانگتے ہیں. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار دنیا اور آخرت میں امام حسین کی آبرو کے صدقے میں مجھے عزت عطا فرما. حسین تو خود شب عاشور یہ گئے کہ
میری ماں خیر منی، مجھ سے بہتر ہے. کیا بات ہے، کیا بات یا ہے، اللہ. کیا جملہ ہے. تو حر علیہ السلام کیوں بنے؟ محبت زہرا سے. وہ حر کے جو لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ ان جملوں میں. آج کیوں ہیں ان جملوں میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین. کیوں ہیں آج حضرت حر ان جملوں میں؟ محبت زہرا کی، احترام فاطمہ کی وجہ سے، احترام نام فاطمہ. کہ حسین کہ ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ہائے 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 ذرا غور فرمائیے گا. ہائے ہائے ہائے. حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ کسی کو بد دعا دیں گے کیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام بد دعا دیں گے کیا؟ نہیں. شاید یہ تو ہم اور آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو کہ ایسی بات کرے تو امام حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بد دعا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کی یاد سے نکلتا ہے. ناری میں کیا کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جب میں اس کی ماں کا ذکر کروں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو اس وسیلے سے اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. گویا امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو، اس کی ہستی کو جھنجھوڑ دیا امام کہ میں کس کا راستہ روک رہا ہوں. کیا کہنے. تو جب امام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، لہٰذا میں پلٹ کر آپ کو جواب دے دوں. یہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی اس کی ہستی کو پلٹا دیا نام فاطمہ زہرا. کیا بات ہے. یہ جو پوچھتے ہیں نا مومنین، یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے، کہ مولانا بچوں کو راہ راست پہ کیسے رکھیں، صراط مستقیم پہ کیسے رکھیں. میں اس کرتا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مجلس میں اس سے دسترخوان بچھوائیے، اس سے جھاڑو لگوائیے، اسے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کروائیے، اسے سبیل پر شربت اور چائے تقسیم کروائیے، اسے نہیں ہو سکتا اسے مجلس میں لے کر آئیے، مجلس میں ماتمیوں کے درمیان کھڑا کر دیجیے، نوحہ پڑھنے والوں کے درمیان کھڑا کر دیجیے، کہیں اور وہ ویسے ماتم کراؤ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. یہ سمپل راستہ ہے سیدھا، اور کچھ نہیں. جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوا وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باقی آپ دنیا بھر کے راستے نکال لیجیے، کچھ نہیں ہونے والا. ایک راستہ ہے فقط. سبحان اللہ. تو پھر ہو آیا جب چونکہ احترام زہرا تھا. اب امام حسین نے ثقلت کا امو کا یا حر، اگرچہ کہ اس کی ہدایت کے لیے کہا ہے، لیکن جب توبہ کر کے واپس آیا ہے تب حسین کو اس جملے کا ایک صلہ عطا کرنا ہے. کہا تو تھا نا اس سے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو وقت آخر اسے رومال زہرا بھی دیا. پہلے تو تحفہ عطا کیا، اس کے بعد کہ انت حر کما سمت کا امو کا حر، اے حر تیری ماں تو بہت اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا تھا. گویا امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کا ایک صلہ اور نعم البدل اسے عطا فرمایا، اور پھر اسے ایک رومال عطا فرمایا. جو شاہ غدا بندے نے اس رومال کو بطور تبرک لینا چاہا، صفوی بادشاہ، آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے، ایران سے آیا زیارت کرنے کے لیے، اور حر علیہ السلام کا روضہ بالکل کافی دور ہے 14 کربلا سے. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ حر کیا وقت آخر واپس چلے گئے تھے یا شہادت ہوئی تھی ان کی ساتھ میں، اور بہت کچھ اسے علماء نے وہاں سمجھایا کہ نہیں، حضرت حر علیہ السلام کی شہادت کی بعد میں قبیلہ لے کر گیا کہ نہیں میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال اللہ کا انتظام تھا، اور اس نے کہا کہ قبر کھودو، جائز نہیں ہے ویسے، لیکن بہرحال اس نے کہا قبر کھولو، اور نبش قبر کیا گیا حضرت حر کی، اور دیکھا کہ بالکل ایسے کہ جیسے لاشا تر و تازہ ابھی دفن کیا ہو جیسے. تو اس نے سن رکھا تھا کہ اچھا امام حسین نے حر کی پیشانی پر ایک رومال باندھا تھا، تو اس نے وہ رومال بطور تبرک لینا چاہا، اور تازہ خون حر کی پیشانی سے جاری ہوا کہ کئی پارچے اس پیشانی پر باندھنے کی کوشش کی گئی، لیکن خون رکتا نہیں تھا جب تک کہ رومال زہرا پھر نہ آیا. ہاں، یہ وہ رومال زہرا ہے کہ جو حر کے لیے افتخار ہے میدان قیامت میں، اسے انبیاء دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے کہ حر کی پیشانی پر وہ امامہ بندھا ہوا ہے. منظر مصائب سے متصل ہو چکے ہیں. ایک جملہ فقط کہہ دوں. ایک خاتون تھی بی بی شتیتا، اپنے زمانے میں ولایت کی پابند،
اور حق امام یعنی خمس نکالنے کی پابندی. واقعہ تفصیلی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ایک چھوٹا سا ہدیہ بھجوایا تھا خمس کا، اور باقی لوگوں نے بہت بڑی بڑی رقم بھجوائی تھی، اور امام علیہ السلام نے سب کو مسترد کرتے ہوئے اس آنے والے سے کہا کہ وہ شدیدہ بی بی کا جو ہدیہ ہے وہ تو دینا مجھے. کہ مولا وہ ایک بہت چھوٹی سی رقم تھی، میں نے سوچا کہ یہ بہت پہلے بڑی رقم ہے آپ تک. امام نے کہا نہیں، یہ سب ہماری ولایت کو چھوڑ چکے، جب تم واپس جاؤ گے تو ہماری ولایت پہ کوئی نہیں. عبداللہ فتحی کی امامت کو قبول کر چکے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. وہ جو شدیدہ بی بی، اس پورے علاقے میں فقط ایک خاتون رہ گئی جو ہماری ولایت پر ہے. اور امام اسلام نے اس سے وہ ہدیہ لیا. اس کے بعد امام اندر تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ جب تو واپس پہنچے گا تو 17 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس سے کفن دینا اور اسے کہنا کہ یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کے باغات سے سلا ہوا کفن ہے جو موسیٰ کاظم نے اسے دیا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، میں آؤں گا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے. آج یہ راستہ اس طرح سے کھلا ہوا ہے. ولایت پر ثابت قدم رہیں، اہل بیت کا حق ادا کریں. آپ کے زمانے کے امام آئیں گے آپ کے جنازے میں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا سبحان اللہ، جب امام زمانہ آئے نماز جنازہ میں تو ہم سے جب انہوں نے امر کیا ہے تو خود یہ نہیں پڑھیں گے امام کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. پروردگار اگر مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، گناہ گار تھا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. جس کے جنازے پر امام زمانہ آ کر یہ دعا کر کے جائیں تو اس کی بخشش میں کوئی شک بھی رہ جاتا ہے پھر کیا؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. سبحان اللہ. عزیزان اکرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہو گئیں. آج سے مدینہ کی شام غریبہ ہے. بہت بہتر ہوا کہ اس وقت میں اس مجلس کا اہتمام ہو گیا. مدینہ کی شام غریبہ کربلا کی شام غریبہ سے بڑی مشابہ ہے. کربلا میں سکینہ کا دامن چل رہا تھا، مدینہ میں فاطمہ کا دروازہ چل رہا تھا. یا اللہ، کربلا میں حسین کی بیٹی روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے، مدینہ میں فاطمہ کے بچے گھٹ گھٹ کر روتے تھے کہ آس پاس سے پڑوس سے کوئی آ نہ جائے پوچھنے کے لیے. یا اللہ، بڑی شباہت ہے سکینہ کی یتیمی میں اور فاطمہ کی یتیمی میں. میں کیا عرض کروں عزیزوں، گوشوارے کے بارے میں بات مجلس میں کر چکا ہوں. سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، فاطمہ کی بھی دونوں گوشوارے زمین پر گر پڑے. اللہ اکبر. بہت سخت کیفیت ہے عزیزوں اس کو بیان کرنا. آپ اور ہم رعیت ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی. امام کی ماں نے در و دیوار کے درمیان پکارا یا مہدی ادرکنی، اے میرے مہدی. جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں اور دروازہ امام کے اوپر گرا ہوا، بی بی فاطمہ کے اوپر گرا ہوا تھا اور لوگ دروازے کے اوپر چڑھ چڑھ کے جا رہے تھے، اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس نور مطہر کو پکارا کہ جو خود سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور سے، اے میرے مہدی. اس لیے امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو کربلا کا انتقام بعد میں ہے، مدینہ کا انتقام پہلے. سیدہ اس وقت سے منتظر ہے، فاطمہ اس وقت سے منتظر ہے. عزیزوں، مدینہ کی جب شام غریبہ آئی تو علی زہرا کا لاشا لے کر چلے بہت خاموشی کے ساتھ. 40 قبریں بنائیں، اللہ جانے کس قبر میں علی ابن ابی طالب نے زہرا کو دفن کر دیا، کوئی نہیں جانتا. بعد میں یہ ملون آتے ہیں، اگر کہتے ہیں صبح کا وقت ہوا انہیں پتہ چلا کہ زہرا کو تو دفن کر دیا گیا، کب قبروں کو کھودیں گے اور دوبارہ لاشیں کو نکالیں گے. اب چلا علی ابن ابی طالب ایسا تھا کہ مولا جنت البقیع میں ایک قبر پر بیٹھ گئے ذوالفقار لگا کر اور کہا خدا کی قسم ان 40 قبروں میں سے کسی ایک قبر کا بھی پتھر ہٹا. تو اب علی وہ جو وعدہ تھا وہ نبھا لیا رسول اللہ سے. اب علی مدینہ کی گلیوں کو خون سے بھر دے گا تمہارے. جرأت نہیں کر سکے کہ کوئی ایک بھی آگے بڑھتا اور کسی ایک قبر کا کوئی ایک نشان بھی ہٹاتا. میں کہوں کہ اے مولا آپ کے بچوں کی قبریں تو بعد میں جنت البقیع میں مسمار ہو گئی مولا. اللہ اکبر، کیا ظلم ہوا. زہرا کی قبر اللہ جانے کہاں ہے، جنت البقیع میں ہے یا خود روضہ رسول کے ساتھ ایک مقام پر ہے یا حجرہ زہرا میں ہے، خدا جانتا ہے کہ کہاں ہے. لیکن عزیزوں بات اختتام تک پہنچاؤں گا. تو مولا جب دفن کرتے ہوئے پہنچے فاطمہ کو تو پھر آئے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. نفسی علی ظفراتها محبوسۃ، یہ مولا علی نے شعر پڑھا ہے وہاں پر. پہلے تو کہا کہ اے سیدہ، احمد مجتبیٰ کے بعد آپ کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہتا. یہ علی ابن ابی طالب نے مصرع پڑھا.
یہ پھر سے سنیے گا، رسول اللہ کی جدائی کے بعد آپ کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کیونکہ علی تنہا ہو گئے تھے نا، کوئی دوست اس دنیا میں کبھی کسی دوست کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ہر ایک نے کبھی جدا ہونا ہے۔ پہلے تو یہ شعر پڑھا، اس کے بعد فرمایا نفسی علی ظفراتها محبوست، اے فاطمہ آپ کے جانے سے علی کی سانسیں ان کے سینے میں رک گئی ہیں، یا لیتها خرجت مع الظفرات، کاش اس سانس کے نکلنے سے علی کا دم بھی ساتھ نکل جائے، یا لیتا کاش علی مر گیا ہوتا من قبل حاضر یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کاش علی مر گیا ہوتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے وہاں پر مصرے پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اما حسنی فسرمدا فلیلی و مسحرا، اب علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی اور علی زندگی بھر اے زہرا آپ کے غم میں روتا رہے گا۔ یا علی یا علی، یہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں، گویا یہ مدینہ کی شام غریبہ ہے، میں آپ کے سامنے مصائب پڑھ چکا ہوں، تو ذرا چلو کربلا کی شام غریبہ سے ایک منظر سناؤں، اور میں جوڑ دوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب سے اور بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو مدینہ میں جب شام غریبہ ہوئی تو علی دفن کر کے زہرا کو پہنچے تو یقیناً بی بی زینب کو سہارا دیا ہوگا، بی بی ام کلثوم کو سنبھالا ہوگا۔ کربلا کی شام غریبہ میں ایک بچی صحراؤں میں باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، ایک روایت ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے یقین ہے کہ جو مومن ہے اس کا قلب بھی بڑا نازک ہوتا ہے اور کلیجہ زخمی ہوگا۔ اچھا بعض اوقات آپ بزرگ علماء سے ایک بات سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے، لیکن میں کیا کروں، روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور بزرگ عربی کتابوں میں، قدیم عربی کتابوں میں روایت دیکھی ہے کہ خود سکینہ سلام اللہ علیہا یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو شمر سے بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی، یہ ہے کربلا کی شام غریبہ، تو پشت سے ایک شقی نے نیزہ مارا، فاطمہ کے مصائب میں، دادی اور پوتی کے مصائب میں بڑی شباہت ہے۔ تو سکینہ کا بیان ہے، میں نے عرض کیا تھا کلیجہ زخمی ہو جائے گا، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں روایت پوری پڑھ دوں۔ کہ مجھے ایک شقی نے پشت سے ایسا نیزہ مارا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اور یہ فقط خطابت کی مبالغہ آ رہی نہیں، یہ روایت میں ہے کہ اس نے میری بالیاں ایسے چھینی، گوشوارے ایسے اتارے کہ تسیل الدم علی خدی، کہ میرے دونوں رخساروں پر خون بہنا شروع ہوا۔ فانا مغشی علیہ، تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اچھا مقتل میں کوئی شہید گرے تو حسین جاتے تھے، شام غریبہ بیابان میں کوئی بچی گرے تو شریکت الحسین پہنچی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ وہ سکینہ بی بی کا بیان ہے، کچھ دیر بعد دفعتاً میں نے دیکھا کہ میرا سر تو اپنی پھوپھی کی گود میں، وہ بچی کے جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، جس کی پشت پر نیزہ مارا گیا ہے، اس بچی نے پہلی بات پتہ ہے کیا کی اپنی پھوپھی سے؟ حل خرقۃ استر بہا راسی، پھوپھی ہم کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے، کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے کہ میں اپنا سر ڈھانپ لوں؟ بی بی زینب نے جواب دیا عمتوں کے مثلک، اے سکینہ تیری پھوپھی بھی تیری طرح بے چادر ہے، سو زینب کے پاس بھی چادر نہیں بچی۔ اب پوتی کی دادی سے ملاقات جانتے ہو کب ہوئی؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کے مجلس ہے، ان کے نام پہ ختم کر رہا ہوں بات، کہ سکینہ کو بے شتر، بے محمل، بے کجاوا، بے ہماری اونٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اچھا مجھے معاف کرنا، یہ جملہ ہے مقتل میں کہ بار بار یہ شقی سکینہ سے کہتے تھے اس کو دیا جا رہی ہے، اس کو دیا جا رہی ہے، یعنی ایک کنیز چپ ہوتا ہے، ایک کنیز چپ ہوتا ہے، اس طرح سے بار بار جھڑکیاں دیتے تھے سکینہ کو۔ دادی نے جھڑکیاں کھائی تھی دربار میں، پوتی نے جھڑکیاں کھائی تھی بازار میں۔ چونکہ سکینہ مسلسل روتی رہی،
آپ نے یہ سن رکھا ہوگا شاید مصائب میں کہ بچی گر گئی اونٹ سے. نہ نہ نہ، روایت یہ ہے کہ بچی کو دھکا دے کر گرا دیا گیا، بچی کو گرا دیا گیا اور اونٹ آگے دوڑا دیا گیا. اب حسین کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. جب یہاں پر بھی تھوڑا سا اندھیرا ہے تو گویا شام غریبہ کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے نا. اور مجھے تو بالکل عاشور کے بعد آج جیسے دن گزرا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی شام غریبہ کی کیفیت. دیکھو آج پہلی رات ہے کہ جو فاطمہ کے بچوں نے ماں کے بغیر گزاری ہے. آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ آج پہلی رات ہے کہ جو فاطمہ کے بچوں نے ماں کے بغیر گزاری ہے. تو بچے ماں کو تک رہے ہوں گے. تو سکینہ کو جب دھکے دے کر اونٹ سے گرایا گیا تو حسین کا کٹا سر جس نیزے پر ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. تو شمر آیا، اس نے پشت سید سجاد پر شام کی تحریر لکھنا شروع کی اپنے تازیانوں سے. کٹے میں سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گرا دی گئی. مجھے جملہ مکمل کرنا ہے دادی فاطمہ زہرا پر. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جو کیفیت ہے، نہ پتھر کا دل میرا ہے نہ آپ کا ہے. ایام فاطمیہ میں رخصت ہونے کو. اب اگلے برس دیکھو بی بی کا غم تو ہمیشہ رہے گا، لیکن اگلے برس اب ایام فاطمیہ آئیں گے تو فاطمہ کا فرش اعظم بچھے گا. یا اللہ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اونٹ سے اتری. اللہ جانے کس عالم میں ہاتھ بی بی کے بھی بدے ہوئے تھے، کس عالم میں اتری اور آواز دی کہ اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو. دور سے ایک بیابان میں دیکھا کہ ایک معظمہ بی بی ہے جو اس بچی کو اپنی آغوش پہ لیے بیٹھی ہے. زینب آگے بڑھی، تعجب سے پوچھا کہ سکینہ کو اپنے باپ کے سینے کے بعد نیند نہیں آتی تھی. یہ کس کی گود ہے کہ سکینہ ویسے سو رہی جیسے باپ کے سینے پر سو رہی ہے. اور معظمہ نے کہا اگر ریاض القدس کا یہ جملہ ہے اور نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ اگر میں اس پر رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا. بی بی نے کہا کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے شفاعت کرواؤں گی آپ کی. اللہ لیکن آپ کا لہجہ شناسا سا لگتا ہے، للہ اپنا تعارف کروا دیجیے گا. اب جو اس معظمہ نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. عزیزوں آج شہادت کے بعد زینب نے پہلی مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھا. زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. کہا ماں میرا حسین مار دیا گیا، ماں میرا عباس شانے کٹا کر سو گیا، میری سکینہ تماچے کھاتی رہی. کہا بیٹی یہ امتحان کا وقت ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے. ایک منزل رہ گئی عزیزوں، ایک منزل. اگر آنسوں کے ساتھ اور میں کیا کہوں دل کو تھام کر سن لو. بی بی زینب نے شمر سے کہا کہ یہ بچی گر جائے گی پھر سے یا گرا دی جائے گی، اسے میرے ساتھ کرو. اس نے کہا یہ بچی نہیں گرے گی. کیا کوئی محمل آ گئی ہماری آ گئی؟ شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. پشت شتر سے سکینہ کو باندھ دیا گیا. اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے، شام کا دربار آیا تو پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی. پکارا چچا پانی نہیں چاہیے چچا. لہذا جب سکینہ کو غسالہ غسل دے رہی تھی تو برداشت نہ کر سکی، نہ فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی سب کر پائے، نہ سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ سب. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.